بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14واں پارہ شروع کرتے ہیں رب ما یود الذین سے۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے محمد، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور عمل ان کو مشغول کیے رہے۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم اور معین ہے، کتاب معلوم۔ کوئی جماعت اپنی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ بات یاد رکھنے کی بات ہے، کوئی جماعت اپنی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں سے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی خبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ اس طرح ہم اس کو گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر لیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے چھننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے ہیں اس میں معاش کے لیے سامان پیدا کیے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں۔ تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔
ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جمع کر دے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔ ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، ان کو سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک، وقت مقرر کے دن تک۔ کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے راستے سے علیحدہ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں۔ ہاں، بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے اس میں جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے۔ گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اے نبی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا
ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب اس اب اس کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجیے۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت، اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو لوط نے کہا کہ تم تو ناشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ آپ کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے رہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر خوش خوش آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا، خدا سے تقوی رکھو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری لڑکیاں ہیں، یہ میرے قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، سو ان کو سورج نکلنے تک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس کو نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر آج بھی موجود ہیں۔ وادی ہجر سے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی۔
تو تم اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم نے تم کو تم کو ساتھ جو دہرا کر پڑھی جاتی ہے، ہم نے تم کو ساتھ جو دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا۔ وہ مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ پر جو حکم تم کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہے، جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو اور خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ عجیب بات ہے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ 99 یہ ختم ہوا یہاں پر، اور جو ہے یہ سورہ ہجر تھا۔ اب جو ہے تو ہم کل سورہ نحل پڑھیں گے انشاءاللہ۔